کہ یہ قربانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اہم ترین عبادت ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کا آغاز دو نبیوں سے کرایا، ایک موجود نبی اور ایک مستقبل کے نبی، اور بلکہ اگر یوں بھی کہا جائے کہ ایسے نبی سے کرایا کہ جس نبی کو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو پیغمبر بنایا، لیکن قیامت تک کے لیے نبوت کو انہی کے خاندان میں اللہ نے خاص فرما دیا کہ اب قیامت تک نبوت حضرت اسماعیل کے خاندان میں ہوگی۔ تو اتنی اہمیت والی ایک عبادت ہے، اس عبادت کو اول تو ذوق و شوق سے کرنا چاہیے۔ لوگ جو اس میں مختلف قسم کے بہانے بنا کر اپنے آپ کو اس سے نکال لیتے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ اول تو اس کو کرنا چاہیے، اور پھر کرنے کے لیے جو اس کے آداب ہیں، جو اس کی رعایات ہیں، ان کو باقاعدہ سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں، سال میں یا بہت سے لوگ ظاہر سی بات ہے عمر میں ایک مرتبہ حج کے لیے جاتے ہیں، کتنی کلاسز لیتے ہیں اس کی، بھائی تربیتی نشست ہے، اس میں جانا ہے، تربیتی نشست ہے، کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ حج پہ جانا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ حج کی عبادت وہ مقام مکہ کے ساتھ خاص ہے، حج کی عبادت مقام مکہ میں پہنچ کر ہوتی ہے، اور مقام مکہ سے پھر عرفات، مینا، مزدلفہ پہ چکر لگانوں سے حج کی عبادت ہو جاتی ہے، جس عبادت کی جگہ کا متعین ہونا ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ عبادت اس کے علاوہ اور لوگوں پہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو حج کا موقع مل گیا، جن کو نہیں ملا اب ان پہ یہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، ایک عبادت وہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی مکان مخصوص نہیں ہے، کہاں جہاں بھی ہو تم لوگ قربانی کی عبادت کرنی ہے، قربانی کی عبادت کرنی ہے۔ اور قربانی کی عبادت کے لیے جو علماء نے نصاب بتایا وہ بھی گزشتہ ہفتے عرض کر دیا تھا کہ صرف اتنا نہیں کہ بہت مالدار آدمی ہے، بلکہ اگر کسی عورت کے پاس، خواتین تو اس میں بہت ہی زیادہ غفلت کرتی ہیں، اور وہ سارا اپنے شوہروں پہ، اپنے بھائیوں پہ ڈال دیتی ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے یہ شوہر ہی کرتا ہے۔ جبکہ اگر کسی کی شادی آ جائے اور اس کو 10,000 روپے کا کپڑا بنانا ہو، جوڑا بنانا ہو، سب نکل آتا ہے، لیکن جب معاملہ آتا ہے قربانی کا تو خواتین کہتی ہیں میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس ہے ہی کیا۔ جبکہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ آج کل کی خواتین کے پاس جو جوڑے ہیں، کپڑوں کے جو جوڑے ہیں، اور جتنے مہنگے مہنگے جوڑے ہوتے ہیں، ان جوڑوں کی بنیاد پر ہی ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر عورت کے پاس ہی ایک دو بندے، بالیاں یا کوئی ایک لاکٹ سونے کا ہوتا ہے جس کی اتنی قیمت ہوتی ہے کہ بآسانی ان لوگوں کے پاس 35-40 ہزار روپے کا تو سونا ہی، یا سونا چاندی، اس طرح کی چیزوں کی صورت میں اسی طریقے سے آج کل کی خواتین کے پاس جو آرٹیفیشل جویلری ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو قربانی ان لوگوں پہ واجب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کس سے بچا رہے ہیں۔ اللہ سے چھپائیں گے، اللہ کے سامنے کچھ نہیں چھپ سکتا، اللہ کے سامنے ہر چیز واضح ہے، ہر کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے قربانی کی جستجو کرنی چاہیے، اللہ نے توفیق دی ہو تو اس کو قربانی کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ